نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ، رکوع نمبر 6، آیات نمبر 105، 106 تا 114، 115 تک۔ دراصل آیات مذکورہ جواب ہے ایک سوال کا جو منکرین قیامت بطور تمسخر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اچھا قیامت قائم ہوگی تو بتاؤ اس پہاڑوں کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور پوچھتے ہیں آپ سے یہ منکرین قیامت پہاڑوں کے بارے میں۔ فقل، آپ کہہ دیجئے يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ کہہ دیجئے ہے يَنْسِفُهَا، ان پہاڑوں کو بکیر دے گا، ریت کی طرح ریزہ ریزہ کر دے گا ربی میرا رب، نصفاً اڑا کر۔ فَيَذَرُوهَا، پس چھوڑے گا اسے قاعاً، میدان صفصفا ہموار، لا تری فیہا عوجا، تو نہیں دیکھے گا اس میں کوئی ٹیڑھا پن، ولا امتا، اور نہ کوئی رفعت اور بلندی۔ یومئذ، اس دن، یتبعون الداعی، سب پیچھے چلیں گے ایک پکارنے والے کے، لا عوج لہ، جس کے سامنے انحراف کی جرأت نہیں کر سکے گا۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور دب جائیں گی سب آوازیں رحمان کے سامنے، میرے رب کے سامنے۔ فلا تسمع، تو نہیں سنے گا، الا ہمسا، مگر آہستہ آواز، آہٹ۔ یومئذ، اس دن، لا تنفع الشفاعت، نفع نہیں دے گی کوئی شفاعت، سفارش، الا من اذن لہ الرحمن، مگر اس کے جس کو اجازت دے گا رحمان، ورضی لہ قولا، اور پسند کرے گا اس کی بات کو۔ یعلم، میرا رب جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو سامنے ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون، لوگ احاطہ نہیں کر سکتے، بہ علم، اس کو علم سے۔ وعنت الوجوہ، اور جھکے ہوئے ہوں گے، الوجوہ، سب چہرے، للحی القیوم، اس ذات کے لیے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور قیوم ذات ہے، سب کے سامنے جھک جائے گی سب کی نظریں۔ وقد خواب، تحقیق کے ساتھ نامراد ہوا،
من حمل ظلم، جس نے اٹھایا ظلم کا بوجھ، ومن یعمل من الصالحات، اور جو کرتا ہے نیک اعمال، وہو مؤمن، اس حال میں کہ یہ ایمان والا ہو، فلا یخاف، تو ان سے خوف نہیں ہوگا، ظلمن، کسی ظلم کا، ولا حدما، اور نہ نقصان کا۔ وکذالک انزلناہ، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو عربین، عربی زبان میں، وصرفنا، اور ہم نے طرح طرح کے بیان کی ہے، فی ہے اس قرآن میں، من الوعید، وعید سے، لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں، تقوی اختیار کریں، او یحدث لہم ذکرا، یا وہ پیدا کر دے ان کے لیے کوئی نصیحت۔ فتعالی اللہ الملک الحق، پس بلند ہے، بالا ہے، برتر ہے، اللہ الملک، جو بادشاہ ہے، الحق، حق ہے، سچ ہے، سچا رب ہے، سچا بادشاہ ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، اور جلدی مت کیجیے قرآن میں، قرآن کے پڑھنے میں، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یقضی الیک وحیہ، کہ پوری کی جائے آپ کی طرف اس کی وحی، وقل رب زدنی علما، اور دعا کیجئے کہ اے پروردگار میرے علم کو بڑھا دے، میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ وَلَقَدْ عَاهِدْنَا، وَلَقَدْ أَمَرْنَا، ہم نے عہد لیا تھا، امر کیا تھا آدم کو، من قبل، اس سے پہلے، فنسیا، پس وہ بھول گیا، نسیان، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے نہیں پایا اس میں کوئی پختہ ارادہ، عزم مصمم جس کو کہتے۔ میں نے گزارش کی کہ گزشتہ آیتوں میں بعث بعد الموت، قیامت کا، حشر نشر کا ذکر تھا، اور اب ان آیاتوں میں منکرین قیامت کے ایک سوال کا جواب ہے جو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، بطور تمسخر پوچھتے تھے کہ چلو قیامت قائم ہوگی تو بتاؤ ان پہاڑوں کا کیا حال ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ان بدبختوں کا خیال یہ تھا کہ پہاڑوں کا نیست و نابود ہونا ناممکن ہے۔ تو آیات مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں، اور یہ پوچھنا بھی ان بدبختوں کا بطور استہزاء ہے، تو فرما دیجئے فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ جواب دیجئے کہ میرا پروردگار ان پہاڑوں کو ریت کی طرح ریزہ ریزہ کر کے بالکل اڑا دے گا۔ فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، زمین کو ایک چٹیل میدان بنا دے گا، لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، جس میں نہ کوئی کجی ہوگی نہ کوئی اونچائی ہوگی، زمین کو ایسے برابر کیا جائے گا جس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ یومئذ یتبعون الداعی، اس روز پکارنے والے کے پکار پر سب لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور داعی سے مراد اسرافیل علیہ السلام ہے، اس کی آواز ہے جو آواز دے گا کہ اے لوگو، اللہ کے حضور میں
حاضر ہو جاؤ. لا عوج له اے لا عوج له لاتباعهم، یعنی ان کے سامنے کسی بات کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں رہے گا، کسی کو طاقت نہیں ہوگی، قدرت نہیں ہوگی کہ اس آواز کی اتباع سے انحراف کرے، اور یہ ممکن بھی نہیں ہوگا. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسًا، اس دن اللہ کے سامنے سب لوگ دب جائیں گے، یہاں تک کہ پاؤں کی آہٹ سے اس کی سنیں گے. محشر کی طرف جانے والے صرف قدموں کی آہٹ سنائی دے گی. یوم لا تنفع الشفاعة إلا من أذن، یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. اس روز کسی کی سفارش قابل قبول نہیں ہوگی مگر اس شخص کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی. رضی له قولا، رضی له قولا سے مراد ہے قول لا الہ الا اللہ، یعنی جس نے دنیا میں ایمان قبول کیا ہو، ایمان پر قائم ہو، وہ لائق شفاعت سفارش ہوگا، اگرچہ گناہ گار ہے لیکن کافر کی سفارش نہیں ہوگی. شافع اور مشفوع، جو سفارش کرتا ہے اور جس کی سفارش کی جاتی ہے، دونوں کے لیے مسلمان ہونا، اہل ایمان ہونا ضروری ہے، شرط ہے. اور شفاعت کی اجازت اسی لیے ضروری ہے کہ شافع کو معصیت کا نہ مبدا معلوم ہے نہ منتہا معلوم ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالی سب کے احوال کو خوب جانتا ہے. امور آخرت ہو یا امور دنیا ہو، دونوں اللہ کے علم میں ہے، دونوں کا ہر لمحہ، ایک ایک لحظہ اللہ کو معلوم ہے. ولا یحیطون بہ علما، اور تمام مخلوقات علم کے اعتبار سے اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور اس روز تمام چہرے حی قیوم کے سامنے جھکیں گے، سب اللہ کے سامنے پستی کا، عاجزی کا اور کمزوری کا مظاہرہ کریں گے. سب متکبرین، فراعین، شدادین، ان کا تکبر، غرور، ظلم، جبر، بربریت ختم ہو جائے گا، میزان عدل قائم ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا. وقد خاب من حمل الظلم، اور نامراد رہے گا ہر ظالم جابر. اور ظلم کی جتنی بھی شکلیں ہیں، چاہے آپ نے کسی انسان پر ظلم کیا ہو، انسانوں کے حق تلفی کی ہو، قتل و غارت کی ہو، یا شرک کیا ہو. شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم. اور پھر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، جو کوئی نیک اعمال کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اس کو اندیشہ نہیں ہوگا کہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو، نہ نقصان کا اندیشہ ہوگا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اس طرح ہم نے امم سابقہ کے اقوال، احوال، افعال آپ پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں نازل کی ہے، تاکہ اہل عرب اس قرآن کے اعجاز کو دیکھ کر، قرآن کریم کے وعد وعید کو دیکھ کر ایمان لائے، ابدی سعادت اور کامیابی حاصل کرے. او یحدث لهم ذکرا، ہم نے قرآن میں عذاب سے ڈرنے والے چیزوں کو مکرر بیان فرمایا ہے کہ لوگ ڈر جائے، شرک سے ڈر جائے، ظلم سے بچ جائے، بربریت سے بچ جائے، گناہوں سے بچ جائے.
گزشتہ اقوام کیسے برباد ہوئی، کیسے تباہ اور ہلاک ہوئی، اور ان واقعات سے عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے۔ فتعال اللہ الملک الحق، بس اللہ تعالی علی شان بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے۔ یہ ہمارے بادشاہی یا یہ لوگوں کی جو بنے ہوئے ہیں، یہ تو عارضی بادشاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، برتر ہے ان تمام باتوں سے جو یہ مشرکین کہتے ہیں۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ ابتدائی وحی میں جب جبریل امین کوئی آیات کریمہ لے کر تشریف لاتے تھے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یاد سے نکل جائے، تو اس میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر دوہری مشقت ہوتی تھی۔ جبریل امین سے سنتے تھے، سمجھنے کے ساتھ یاد رکھنے کے لیے اپنی زبان سے ادا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آیات مذکورہ میں اور سورہ قیامہ کی آیت میں فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ دونوں آیتوں کا مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جو آیات بینات آپ پر نازل ہو رہے ہیں، ان آیتوں کو یاد رکھنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم خود آپ کو یاد کرائیں گے۔ صرف آپ اطمینان کے ساتھ سنا کریں، ہاں دعا کیجئے کہ ربی زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے، میرے علم بڑھا دیجئے۔ اور اس جامع دعا میں نازل شدہ قرآن کا یاد رکھنا بھی داخل، اور غیر نازل شدہ قرآن کی طلب اور سمجھنے کی توفیق بھی داخل۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، عہدنا بمعنی امرنا ہے، قذافی بحر محیط، مطلب یہ ہے کہ ہم نے وصیت کی دی تاکید کے ساتھ آدم علیہ السلام کو، فنسیا، نسیا نسیان سے ہے بھول جانا، اور عزمہ کا معنی ہے پختہ عزم، پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بھول، نسیان غیر اختیاری امر ہے، اور یہ گناہ میں شمار نہیں ہوتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رفع عن امتی الخطا والنسیان وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔